لبیک آواز کرنے باندھیے۔ حج اور عمرہ دونوں کے احرام باندھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یا اللہ ہو یا رحمانو یا حنانو یا منانو حاضر ہے حاضر ہے لبیک نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ لبیک یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آٹھ ذو الحجۃ الحرام مینا کو روانگی۔ 8 ذو الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنی ہیں۔ عرفات روانگی۔ 9 ذو الحجہ کو نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک اور ذکر و دعا میں مشغول دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات چلیے۔ یاد رہے کہ حاجی کو نماز مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر ادا کر کے غروب آفتاب سے پہلے مزدلفہ روانگی۔ مزدلفہ کو روانگی۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو عرفات سے جانب مزدلفہ چلیے۔ راستے بھر ذکر و درود اور لبیک کی تکرار کرتے رہیے۔ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کا طریقہ: یہاں یعنی مزدلفہ میں آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں، لہذا اذان اور اقامت کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کر لیجئے، پھر سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے، پھر مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے۔ وقوف مزدلفہ: مزدلفہ میں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے، مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی مزدلفہ میں گزار لیا تو وقوف ہو گیا۔ 10ویں ذو الحجۃ الحرام کا پہلا کام رمی مزدلفہ شریف سے مینا شریف پہنچ کر سیدھے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کی طرف آئیے۔ آج صرف اسی ایک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ حج کی قربانی
10ویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجیے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قربانی حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے۔ قربانی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کروا لیجیے۔ مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم 11 اور 12 ذوالحجہ کی رمی۔ طواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے۔ طواف زیارت 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے۔ اگر یہ طواف 10ویں کو نہیں کر سکے تو 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے لازماً کر لیجئے۔ طواف رخصت، جب رخصت یعنی واپسی کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے۔ والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك حاضر ہے حاضر ہے حاضر